الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ جتنے حضرات تشریف فرماؤ بلند آواز کے نال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے درود و سلام الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بلند آواز نال کافی ساتھی درود پاک نن پڑھ دے پے، تمام ساتھیاں دی آواز آونی چاہیے، اونچی آواز نال پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین صلاۃ و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ قابل صد احترام صدر محفل، جگر گوشہ فقیر ملت، محترم جناب صاحبزادہ قاری حافظ محمد عاشق حسین الحسنی الباروی دامت برکاتہم العالیہ، واجب الاحترام محترم جناب مولانا قاری بشیر احمد باروی صاحب، معزز محترم علماء ذیشان، اہل سنت و جماعت دے نال وابستہ برادران اسلام، اللہ پاک وحدہ لا شریک دا لکھ لکھ فضل و احسان کہ اس سالانہ جلسہ دے اندر اللہ پاک حاضری دی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اصل تمام دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرماوے۔ محترم جناب حضرت مولانا حافظ محمد عبدالعزیز باروی صاحب مبارکباد دے مستحق ہیں، جڑے اس مقام تے اللہ رب العالمین دے دین اور رب قدوس دے پاک کلام دی خدمت کر رہے ہیں، اور ہر سال اس سالانہ جلسے دا اہتمام ہی ہوں دے، اور پورا سال اللہ پاک دے کلام دی خدمت ہی ہوں دی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہاں دی محبت قبول فرماوے، انہاں دی خدمات نو شرف قبولیت عطا فرماوے، اور زیادہ تو زیادہ مسلمان نبی کریم علیہ السلام دے غلامانو اللہ پاک اس مدرسے تو مستفیض ہون دی توفیق عطا فرماوے۔ اس سالانہ 42واں جلسہ ہے جس دے اندر آج اساں حاضر خدمت ہاں، اور اہل سنت و جماعت دا یہ یادگار جلسہ ہے کہ جس دے اندر بڑے بڑے علماء بھی تشریف لے آئے، اور اپنے وقت دے بڑے بڑے اولیاء کرام بھی تشریف لے آئے، اور جڑے بزرگ حضرات تشریف رکھیں دے آؤ اس سٹیج تے تو سب بڑے بڑے علماء دا بھی دیدار کیتا ہو سی، اور حضور خواجہ فقیر محمد باروی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جیسے کامل ہستیاں اولیاء کرام دا بھی دیدار کیتا ہوتی۔ اللہ پاک انہاں دے درجات نو بلندی عطا فرماوے، اور ملک بھر دے اندر حضور خواجہ صاحب
نے جو اللہ دے دین دی خدمت دا ایک انتظام کیتا ہے مدارس دی صورت دے اندر کتائیں درس نظامی یعنی عالم کورس کرائے جا رہے ہیں، کتائیں قرآن پاک حفظ کرایا جا رہا ہے، اور نالی نال مختلف مقامات تے بچیاں واسطے بھی عالمہ کورس اور حفظ قرآن دا اہتمام، اور خواجہ صاحب دی زیر سرپرستی سینکڑاں مدارس دے اندر آج ہزاراں طلباء اللہ اور اس دے رسول دے دین دی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ یہ دین دا ایک بہت بڑی خدمت ہے، بہت بڑا جذبہ ہے جڑا اللہ پاک نے اپنے بندے کو کم لیا، اور اس سلسلہ تا قیامت انشاءاللہ جاری اور ساری راسی۔ اللہ پاک تو دعائے اسانو اپنے دین نال محبت عطا فرماوے اور اپنے دین متین دی خدمت کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ سامعین کرام، قرآن مقدس دی ایک مختصر جہی سورت دا حصہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ پہلے ترجمہ سن لو، وقت اس دے متعلق میں مختصر جہی گفتگو پیش خدمت کرے سا، بڑی توجہ نال سن سو اور سنن تو بعد عمل دا جذبہ لے کے ویسو۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والعصر، قسم زمانے دی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے دے اندر ہے، انسان نقصان دے اندر ہے، الا الذین آمنوا، سوائے انہاں لوکاں دے جڑے ایمان کھینا ہے، وعاملوا الصالحات، اور انہاں نے نیک کام کیتے۔ اللہ پاک نے پہلے جملے دے اندر قسم بیان فرمائی، والعصر فرمایا قسم زمانے دی۔ علماء کرام نے اپنے اپنے علم دے مطابق، اپنی اپنی علمی طاقت دے مطابق، اپنی اپنی سوچ اور ہمت دے مطابق اس لفظ تے قلم اٹھایا کہ اس اثر تو کیڑا زمانہ مراد ہے۔ رب تعالیٰ قرآن دے اندر زمانے دی قسم بیان کر رہے ہیں، فرمایا قسم زمانے دی، او کیڑا زمانہ ہے جس زمانے دی قسم اللہ رب العالمین اپنی کلام دے اندر بیان فرما رہے ہیں۔ ایک جماعت نے اے بھی لکھا کہ اس زمانے اس اثر تو مراد نماز اثر دے وقت دی قسم ہے۔ اللہ پاک اثر دی نماز دے ویلے دی قسم قرآن دے اندر یاد فرما رہے ہیں۔ ایک جماعت نے اس طرح بھی ترجمہ کیتا کہ اس زمانے تو مراد رب قدوس نے او پیارا زمانہ قرار دیتا کہ جس زمانے دے اندر امام الانبیاء حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات تے جلوہ گر ہوئے، اور آپ نے اپنی زندگی مطابق ظاہری زندگی مبارک دے دن اس دنیا تے گزارے۔ اللہ پاک اس مبارک زمانے دی قسم قرآن دے اندر بیان کر رہے ہیں، اور ایک تفسیر قرآن پاک دی، ایک قرآن پاک دے ذریعے گتی گئی کہ اللہ کس زمانے دی قسم بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا قرآن کھولو، قرآن پڑھو، جس جس مقام تھے اللہ پاک نے قرآن دے اندر قسم بیان فرمائی اتھے توجہ کرو کہ اللہ قسم کیوں بیان کر رہے ہیں۔ دوستو بڑی توجہ، میں قسم چاہواں تساں قسم چاہو، قسم دا مقصد اے ہے کہ ساری گل سچی ہوئے، ساری گل پکی ہوئے، اساں اپنی گل پکی کرن کن، اپنے آپ نو سچا ثابت کرن کن قرآن دی قسم اٹھینیا، رب تعالیٰ دے نام دی قسم اٹھینیا۔ لیکن رب دا سچا، رب سارے سچا تو سچا، کون جڑا رب دی گل تے شک کرے، کون جڑا رب دی گل تے شک کرے۔ یا اللہ تو سچا، اچھا تو اچھا، تینو قسم چاون دی لوڑ کوئی نہیں، تو قسم کیوں اٹھا رہے ہیں؟ جواب ملا، لوگو جس ویلے اللہ کہنو عزت عطا کرنا چاہتا ہے تاں اس دی قسم بیان فرما دے۔ اسا اپنی گل نو پکا ثابت کرن کن قسم چاہنے ہاں، اللہ کہنو عزت نیون کن قسم چاہندے۔ اور اللہ پاک کس کس مقام تے قسم بیان کر رہے ہیں اور کس نو عزت عطا کر رہے ہیں۔ بڑی توجہ دوستو، تاجدار کونین نبی پاک سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب دی بارگاہ دے اندر چہرہ بلند کیتا۔ رب تعالیٰ نے قرآن دے اندر فرمایا وَالضُّحَىٰ، اے سونا تیرے سونے چہرے دی قسم ہے،
رب نے حضور دے چہرے دی قسم قرآن دے اندر بیان فرمائی. میرے حبیب کریم نے چہرہ جھکایا, رب نے فرمایا واللیل اذا سجا, اے سونا تیریاں سونیاں زلفاں دی قسم ہے, تیریاں سونیاں زلفاں دی قسم ہے. میرے آقا رسول کریم اگر چہرہ چین رب چہرے دی قسم اٹھاوے, اگر حضور زلف لہرین اللہ پاک حضور دی زلف دی قسم بیان فرمائے. بڑی توجہ نال دوستو, اللہ رب العالمین نے نبی پاک سرور کونین نو شان عطا فرمائی. اگر حضور دا پیشانی مبارک متھا مبارک چمکا, رب نے طٰہٰ فرما کے آقا کریم دی پیشانی دی قسم قرآن دے اندر بیان فرمائی. سونے نبی نے اپنے بالا تے تیل مبارک لایا, رب نے والتین والزیتون اس تیل دی قسم قرآن دے اندر بیان فرمائی. میرے آقا کریم نے اپنے بال مبارک کے اندر کنگھی فرمائی. یاسین رب نے سونے نبی دی مانگ دی قسم قرآن دے اندر بیان فرمائی. ذرا سبحان اللہ اچھی آواز نال. دوستو میرے آقا رسول کریم نو رب نے اے عزت عطا فرمائی, اے شان عطا فرمائی. سونے نبی پاک سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اگر زبان مبارک لب مبارک نو حرکت لیتی, فرمایا وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی. لوگو اے واحد سونے نبی دی ذات ہے, زبان حضور دیے کلام رب کائنات ہے. آپ نہیں بولدا, زبان حضور دیے کلام میرے رب دے. میرے آقا کریم دے انوار آپ دی چھاتی مبارک جو انوار پر سے صحابہ تے دل منور ہے. فرمایا علم نشرح لکا صدرک, اے سونا تیری چھاتی دا ذکر قرآن دے اندر ایسی. صحابہ نے ہاتھ دیتے بیعت کی تھی, ان الذین یبایعونکا انما یبایعون اللہ. اے سونا تیرے ہاتھاں دا ذکر میرے قرآن دے اندر ایسی. میرے سونے نبی پاک سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم چلے, رب تعالیٰ نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد. لوگوں مجھے شہر مکہ کی قسم ہے. یا اللہ مکے دیا قسمہ کیوں پیا چینے. دماغ سوچن لگا, سوچا دوڑن لگیا, عقلہ پرواز کرن لگیا کہ اللہ نے مکے دی قسم کیوں چاہی. دماغ آکھا اتھے صفائے, اتھے مروے, اتھے منائے, اتھے عرفات, اتھے مزدلفے. اس واسطے رب اتھو دیا قسمہ بیان کر رہے ہیں. دوستو کسے نے آکھا مکہ دے اندر آب زمزم, اس واسطے رب نے قسم چاہی. کسے نے آکھا کہ مکہ المکرمہ دے اندر جناب والا مقام ابراہیم یا مکہ دے اندر اللہ دا گھر کعبہ, اس واسطے قسم اٹھائی. رب نے فرمایا اے لوگ جھگڑن نہیں, آپس میں لڑن نہیں کہ قسم کیوں چاہی. میں آپ دسے سا قسم بھی آپ جیسا, قسم دی وجہ بھی آپ بیان فرمائے سا. لا اقسم بہذا البلد, من قسم سونا شہر مکہ دی. مولا کیوں فرمایا وانت حل بہذا البلد, اس واسطے کہ مکے دی گلیاں نے میرے نبی دے قدمہ دے بوسے لے لے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. علامہ بھوروی صاحب, آستان عالیہ پیر بارو شریف. قرآن دا ایک اصول پتا چل گیا, اللہ دی ایک سنت دا پتا چل گیا, اللہ رب العالمین دے ایک طریقے دا پتا چل گیا کہ اس ویلے کئے شینو سونے نبی دے نال نسبت تھی دے دیئے. اللہ پاک اس چیز دی قسم بیان فرمائے دے. اس واسطے رب نے فرمایا سونا جس چیز دی تیرے نال نسبت تھی دی ویسی میں قرآن نے اندر قسمہ چہدہ ویسا. ان پتا چلا والعصر تو مراد کیا ہے. سونا زمانہ آدم دا بھی بڑا سونا ہے, زمانہ حضرت نوح دا بھی بڑا سونا ہے, زمانہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ دا بھی بڑا سونا ہے, زمانہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ روح اللہ دا بھی بڑا سونا ہے. لیکن میں تیرے زمانے دی قسم جیسا والعصر سونا سارے زمانہ تو سونا تیرا زمانہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سارے زمانہ تو سونا تیرا زمانہ. اللہ نے آقا نبی کریم علیہ السلام نے زمانے دی قسم چاہی, اور اس گل دی طرف حضور نے خود بھی اشارہ دیتا.
میرے آقا تاجدار کونین سرور کونین نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر القرون قرنی، دنیا دے سارے زمانہ چو سب تو سونا زمانہ میرا زمانہ، دنیا دے سارے زمانہ تو سب تو سونا زمانہ میرا زمانہ، سب تو سونا زمانہ میرا زمانہ۔ میرے آقا اعلان کر رہے ہیں کہ سارا تو سونا زمانہ میرا زمانہ۔ رب حضور دے زمانے دیا قسمہ چاہ رہے ہیں کہ اس زمانے میں اندر ایک سونے نبی دی ذات ہے، ایک نبی دے صحابہ دی جماعت ہے، ایک نبی دی آل دی جماعت ہے۔ پتہ چلا جس زمانے دی قسم رب دا قرآن اٹھا رہے ہیں وہ مصطفیٰ دا زمانہ ہے، وہ اہل بیت دا زمانہ ہے، نبی دے صحابہ دا زمانہ ہے۔ اتنا اعلیٰ زمانہ، اتنا شان والا زمانہ کہ اللہ رب العالمین اس زمانے دی قسم قرآن دے اندر بیان فرمائے۔ دوستو میں اس قسم تے مزید گفتگو نہیں کرنا چاہتا، میں اپنے موضوع تے آمنا چاہنا۔ مولا یا اللہ اس قسم تو بعد ہن اعلان کیا ہے، اسارے واسطے خبر کیا ہے؟ فرمایا ان الانسان لفی خسر۔ میں تو انہوں دسنا چاہنا اس ساری دنیا دے انسان نقصان والا سودا کیتی بیٹھے، گھاٹا گھاٹا نقصان، سارے نقصان دے اندر جا رہے ہو، خسارے دے اندر جا رہے ہو۔ مولا وہ لوگ جنگلہ چرانے آن ہون تاسا اتنی وڈیاں وڈیاں عمارتیں بنا چھوڑیاں، اتنے کھلے کھلے روڈ بنا چھوڑیں، سائنس ترقی کر گئی ہے، ہواواں تے اڑنا سکھتا سے۔ فرمایا جتنی بلندی تے پہنچ گیا ہو واتوی کھاٹے جاؤ، نقصانے جا رہے ہو۔ مولا تعلیم عام ہو گئی ہے، ہر طرف پڑھا لکھا انسان نظر آ رہی ہے، اسارا لباس آلہ ہو گئے، اسارے مکانات آلہ ہو گئے، اساریاں سواریاں آلہ ہو گئیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا وطوی نقصان دے اندر ہو، یا اللہ کامیابی کیا ہے؟ اسا چند تے اپنے پیر جمال ہے، آسمانہ دے خواب دیکھ رہے ہیں، مریخ تے مشتری وال پروازہ کر رہے ہیں۔ یا اللہ وطوی خسارہ، فرمایا ہاں وطوی خسارہ۔ مولا وط نفع کیا ہے؟ فائدہ کیا ہے؟ کامیابی کیا ہے؟ فرمایا لوگو ان الانسان لفی خسر، پہنچیاں بلندیاں تے پہنچ ونجن دنا کامیابی نہیں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سونے نبی دے قدمہ تے جھک ونجن دنا کامیابی ہے۔ رب نے بالکل اعلان کر چھوڑا سارے نقصان والے، سارے خسارے والے، مولا کامیابی والا بھی کوئی ہے۔ فرمایا ہاں انہاں دے اندر دو خوبیاں دا ہونا ضروری ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ پہلی گل انہاں دا ایمان آلہ ہوئے، دوسری گل انہاں دا کردار آلہ ہوئے۔ بڑی توجہ نال سوچو دوستو، انہاں دو خوبیاں دا ہونا اس انسان دے اندر ضروری ہے جڑا نقصان تو بچنا چاہتا ہے، جڑا خسارے تو بچنا چاہتا ہے، جڑا اپنے آپ نو کھاٹے تو بچاونا چاہتا ہے۔ انہاں دو گلاں دا ہونا ضروری ہے۔ یہ پکھے چھوڑ کے میں نہیں دیکھ سو وقت میں اگلی گل کرے سا، سارے میں نہیں دیکھو آکھو سبحان اللہ۔ ہون اگلی گل سو ہندہ وطا کو چاہجا مٹھا کنے سبحان اللہ، وطا کو سبحان اللہ۔ فرمایا جیڑا خسارے تو بچنا چاہتا ہے، نقصان تو بچنا چاہتا ہے، گھاٹے تو بچنا چاہتا ہے، اس دے اندر دو گلاں دا ہونا ضروری ہے۔ پہلی گل کیڑی ہے؟ فرمایا آمنو، پہلا ایمان دا پکا ہونا ضروری ہے، وعاملوا الصالحات، دوجا نیک عمل دا ہونا ضروری ہے، جس دا ایمان بھی آلہ ہے تے جس دا کردار بھی آلہ ہے۔ فرمایا نقصان والا نہیں ہے، کامیابی والا ہے، وہ نفع والا سودا کر گئے۔ ان دو چیزاں دوستو، ایک تنا ایمان ہے، ایک تنا عمل ہے۔ میں نے دہائی دے حوالے نال بہت تھوڑی تھوڑی گل کرے سا، ایمان کس نو آدھیں اور عمل کس نے آدھیں۔ ذرا توجہ نال سوچو دوستو، ایمان کیا ہے؟ اللہ نو منن دا نا ایمان ہے، اس نو وحدہ لا شریک منن دا نا ایمان ہے، اللہ دی ذات تے صفات تے ایمان کھنان دا نا ایمان ہے، تمام نبیاں رسولاں دی رسالت نو منن دا نا، انہاں دی نبوت نو منن دا نا ایمان ہے، نبی پاک نو خاتم النبی جین منن دا نا ایمان ہے۔ بڑی توجہ نال سوچو دوستو، جتنی
آسمانی کتاباں صحیفے نازل ہوئے اللہ دا کلام نازل ہوئے اس تے ایمان آنا ضروری ہے اس طرح ایمان ہے رب دے قرآن نو مننا ہے اس طرح ایمان ہے مرن موت اور تقدیر چنگی یا بھلی چنگی یا بری اس اللہ دی طرفوں اس تے ایمان آن دا نام ایمان ہے قیامت دے میدان دے اندر دوستو اٹھنا ہے اس یقین دا نام ایمان ہے میزان لگنا ہے پل صراط ہونا ہے اعمال تولے ونجنے اس تے اعتقاد دا نام ایمان ہے جنت اور دوزخ نو انڈٹھا منن دا نام ایمان ہے اتہائی ایمان دی تفسیر اور کسی نے سوال کیتا ایمان کیا ہے گل بڑی لمبی تھی گئی جناب حکا دا پیا اللہ نو منن دا نام ایمان ہے انہی ذات نو منن دا نام ایمان ہے انہی صفات نو منن دا نام ایمان ہے فرشتہ نو منن دا نام ایمان ہے نبیوں نو منن دا نام ایمان ہے اور اگلا آکھے کہ جناب تو بڑی لمبی گل چھوڑ چھوڑیے میں نے دو لفظاں دے وچ دسو ایمان کس چیز دا نام ہے ایمان کس چیز دا نام ہے میرے آقا کریم نے فرمایا آؤ میں تانوں دو لفظاں دے اندر دساں ایمان کیا ہے یا رسول اللہ ایمان کیا ہے فرمایا اللہ غور نال سن لو لا ایمان لمن لا محبت لا بے ایمان ہے جس دے دل دے اندر عشق رسول نہیں ہے اللہ فرمایا پھر سن لو لا ایمان لمن لا محبت لا بے ایمان ہے جڑا سینہ عشق رسول تو خالی ہے اللہ ایک بار پھر سن لو لا ایمان لمن لا محبت لا بے ایمان ہے جس دا دل عشق رسول تو خالی ہے دو جملہ دے اندر میرے آقا کریم نے ایمان دا مفہوم دس دیتا کہ اگر کوئی پوچھے ایمان کیا ہے مسکرا کے اکھائے سونے نبی دی محبت نا ایمان ہے میرے آقا رسول کریم نے اعلان کیتا اللہ نے قرآن دے اندر اس دی تائید فرمائی بڑی توجہ رکھے سو فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ سونا کچھ لوگوں نے کلمہ بھی پڑھا ہے نمازاں بھی پڑھ دے ودن مسیح تے آون بھی رکھی کھلے لیکن رب دا اعلان ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ او بے ایمان یا اللہ دی وجہ کیا ہے نماز بھی پڑھ دیں کلمہ بھی پڑھ دیں سب کچھ کر دیں انہی وجہ کیا ہے فرمایا سب کچھ کرتے ہیں میرے یار سے محبت جو نہیں کرتے سب کچھ کرتے ہیں کلمہ پڑھ دیں نماز پڑھ دیں روزہ رکھ دیں سب کچھ کر دیں حضور نال محبت نہیں کر دے اس واسطے وما ہم بمومنین کلمے نال ایمان نہیں ملنا سجدہ نال ایمان نہیں ملنا نمازہ نال ایمان نہیں ملنا ایمان تا مل سی یہ دل جان نال سونے نبی تے قربان ہوئے سن یا اللہ ایمان کنی آنا فرمایا آمنو کما آمن الناس انہوں آکھو ایمان آنے تا انگے آنو جنہیں صدیق و عمر نے ایمان آنے جنہیں عثمان و حیدر نے ایمان آنے جنہیں زبیر و طلحہ نے ایمان آنے جنہیں بلال و صحیب نے ایمان آنے آمنو کما آمن الناس منافقو ایمان ایسے لاؤ جیسے محمد کے صحابہ ایمان لائے ہیں صحابہ کی طرح ایمان ہو جائے گا اللہ تمہارا ایمان قبول کر لے گا اگر صحابہ کی طرح نبی کے نام پہ اولادیں نہیں لٹاؤ گے گھر نہیں لٹاؤ گے جانوں کے نذرانے پیش نہیں کرو گے صرف کلمہ پڑھنے سے ایمان نہیں ملتا نام محمد پہ کائنات لٹا دینے سے ایمان ملا کرتا ہے نعرے دا موقع ہوندے اتھے نو مرے دے اتھے موقع نہیں ہوندے وچے وڑ کھلوں دے ہو اور مارو نہ نعرہ صحابہ دے ایمان تے گواہی دے رہے اور اعلان کر رہے آمنو کما آمن الناس قیامت تک آنے والوں سن لو اگر پوری دنیا میں کسی کا سچا اور سچا ایمان ہے تو میرے نبی کے سونے صحابہ کا ایمان ہے صحابہ کے ایمان پہ رب کے قرآن نے مہر لگائی ہے اب سنیے گا دوستو اللہ رب العالمین اے اردو والا میرا اپنا نشایت سرائکی میں مجبوراً توارے کر مرے نا بیٹا اتھائی میں آپ نو راضی کرنا ہے تو توانو راضی کرنا ہے ذرا سبحان اللہ چاہ کھوچا
رب تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ ایمان نہیں ہے اللہ پاک نو منن وقت بھی ایمان نہیں ہے کلمہ پڑھے وقت بھی ایمان نہیں ہے کیونکہ ایمان سونے نبی دی محبت دنائے میرے آقا کریم نے ایک اور مقام تے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا مومن نہیں ہو سکتا جتنے تک اپنے ماں پیو تو زیادہ اپنی اولادوں تو زیادہ کل کائنات تو زیادہ سونے نبی نال پیار کرن والا نہ ہونے پتہ چلا ایمان میرے نبی دی محبت دنائے عشق رسول دنائے اپنے ماں پیو تو زیادہ اولادوں تو زیادہ کل کائنات تو زیادہ سونے نبی نو چاہمن دنا اللہ نے ایمان قرار دیتا اور صحابہ کرام نے اس ایمان دے معیار تے پورا اتر کے کائنات نو دس دیتا کہ لوگوں چھڑے کلمہ نال ایمان نہیں ملدا چھڑا تبلیغہ نال ایمان نہیں ملدا چھڑا نمازہ نال ایمان نہیں ملدا تسبیح پھری پر دل نہ پھریا کی لینا تسبیح پھڑ کے چلے کڑے پر کچھ بھی نہ کھٹیا کی لینا چلیا ور کے علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا کی لینا علم پڑھ کے جاگ بنا تجھ جمدے ناہی بھویں لال ہون کڑ کڑ کے اے جاگ کیڑی شے ہے جس دے بغیر تسبیح بیکار تبلیغہ بیکار چلے بیکار دین پڑھنا بیکار فرمایا او جاگ سونے نبی دا عشق ہے سونے نبی دی محبت ہے سونے نبی دا پیار ہے میرے آقا رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابہ کرام اللہ اکبر دوستو غداری دے نال اور چاپلوسی دے نال کفار نے نبی پاک سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم دے دو صحابہ کرام نو گرفتار کر کے مکہ المکرمہ پہنچایا اور انہوں نے کافران دے حد بیچن تو بعد انہوں نے فیصلہ کیتا کہ نبی پاک تے انہاں صحابہ نو چوک تے کھڑے ہو کے سزائے موت دیتی ویسی حضرت زید بن دسنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو تختہ دار سولی تے چڑھایا گیا اور آپ تے آس پاس تیرہ والے لوگ کھڑے کر دیتے گئے تیر انداز کھڑے ہو گئے اور آکھن لگے اے زید بن دسنا ہن تیری موت دا وقت قریب آ چکے اور اے تیرہ دی پوچھارے سی تیرے جسم تو پارے سن اور تیرے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے سن حضرت سیدنا زین بن دسنا نے فرمایا کہ میں نے موت قبول ہے اس وجہ تو کہ سونے نبی دے نات موت آ رہی ہے نبی دے عشق موت آ رہی ہے اس ظالم نے آکھا کہ اگر تو جان بچانا چاہنے تو تیرے کل ایک طریقہ کار ہے ایک موقع دیتا جا رہے فرمایا وہ موقع کیڑے انہوں نے آکھا تو ایک بار اے آکھ جا کہ میری جان بچ ونی اور میری جگہ میرے سونے نبی اس تختہ دار تے آکے انہاں دی جان قربان ہو ونی اس زبان نال منہ نال علاجا اساں تینوں چھوڑ دیساں تیری جان بخشی کر دیساں موت سر تے کھڑی ہے ہار اسرائیل علیہ السلام سامنے نظر آ رہے ہیں اچانک موقع مل رہے جان بچاون دا کہ اتنا جملہ منہ علاجا کہ میں بچ ونیا اور میرے سونے نبی اس تختہ دار تے قربان تھی ونیا کیا تینوں قبول ہے حضرت زید بن دسنا دی چیخ نکل گئی اور آپ نے فرمایا ظالموں اتنی وڈی گل کر کے میں اپنی جان بچے سا خدا دی قسم ہے اگر اتنا اکھواونا چاہو کہ میں بچ ونیا اور میری جگہ سونے نبی دے سونے پیر دے اندر ایک کنڈا بھی چوب ونجے میں جان دے دے سا سونے نبی دے قدمچ کنڈا نہ پڑھنے سا تیرہ دی برسات ہو گئی چھلنی کر دیتا گیا حضرت زید بن دسنا دے بدن مبارک رو سونے نبی پاک کے نام تے جان قربان کر گئے اور رب اعلان کر رہے آمنو کما آمن الناس اور روکو جس طرح صحابہ نے جانا دیتی ہم سونے نبی دے نام تے جس طرح انہوں نے اپنی
چھاتیاں چروا لیں اپنے سینے سوراخ کروا لیں انہاں آگو نبی پاک نال محبت کرو انہاں لوکار سونے نبی نال پیار کرو میرے نبی نال عشق کرو اس ویلے تمہارے دلوں دے اندر صحابہ والا جذبہ آوے سی اللہ پاک دونوں ایمان دی دولت عطا فرما رہے سی اللہ اکبر حضرت سیدنا خبیب نو بھی کافرہ نے پکڑے ایک علیحدہ چوک دے ہوتے آپ نے واسطے پھانسی دا پھندا تیار کیتا گئے اور پھانسی دے تختے دے آپ نو چڑھایا گئے آپ تو سوال ہو رہے ہیں آس پاس کافران دا بڑا لشکر جمع اور سوال ہو رہے ہیں اے زید کوئی آخری تمنے تگل کر آپ نے فرمایا میں اپنے رب دے حضور 2 رکعت نماز نفل پڑھنا چاہنا پھانسی دے تختے دے کھلے کے حضرت سیدنا خبیب نے 2 رکعت نماز نفل ادا کی تھی آپ پہلے بڑی سست نماز پڑھ دیا مطلب وہ لمبی نماز پڑھ دیا آج بڑی جلدی نماز پڑھی اور سلام پھیرن تو بعد آپ تختے تے کھڑے ہو گئے اور فرمایا اے کافرو جڑا نماز دا مزہ مینوں آج ہے خدا دی قسم مینوں زندگی چ مزہ نہیں آیا میرا دل کر رہا ہے کہ آج لمبیاں رکعتاں کرا آج لمبے رکوع کرا آج لمبے سجدے کرا لیکن جان پہ میں نماز چھوٹی کیوں پڑھی ہے انہوں نے پوچھا کیوں پڑھی ہے فرمایا اس واسطے کہ نہیں تواڈے دماغ وچ یہ گل نہ آوے کہ سونے نبی دا غلام ہے تے موت تو بچن کر موت تو ڈر کے نمازاں لمبیاں پڑھ جا پیا ہے فرمایا میں اس واسطے جلدی نماز پڑھیے تاکہ جلدی مینوں جام شہادت نوش ہوے آپ دی گردن دے اندر پھانسی دا پھندا پایا گیا آپ تو بھی وہ سوال کیتا گیا اے خبیب جان بچانا چاہنے فرمایا او کیویں انہوں نے آکھا اتنا علاجہ کہ میں بچ بنیا اور میری جگہ اس پھانسی دے تختے تے میرے سونے نبی پاک دی ذات آ بنے او قربان ہو بنے اتنا منہ علاجہ تیری جان بچ میں سی اللہ اکبر حضرت سیدنا خبیب نے بھی وہ جواب دیتا جڑا حضرت سیدنا زید بن دسرہ نے دیتا فرمایا خدا دی قسم ہے اگر اتنا علواؤ کہ میں بچ ونیا اور میرے نبی دے پاوچ کنڈا چوب ونیا میں جان دے رہے سا سونے نبی دے پیرچ کنڈا نہ چوبن دے سا آپ نو تختہ دار تے لٹکایا گیا پتھران دی بارش کی دی گئی تیر برسائے گئے لو لوہان کر دیتا گیا کافران نے پہرے دار مقرر کر دیتے کہ جتنے تک آپ تا جسم گل نہیں ویدا سڑ نہیں ویدا جتنے تک آپ تے جسم چو نعوذ باللہ بدبو پیدا نہیں ہوئے دی اس وقت تک آپ تے جسم دے اندر کیڑے دن پوے دے اسے چوک تے غلام دا نبی پاک تے غلام دا جسم لٹکا راسی اور پہرے دار پہرا دے دے راسم پہرے دار مقررن ایک دن بھی گزرا 2 دن بھی گزرے آپ تا جسم لٹکا ہے 3 دن بھی گزرے آپ تا جسم لٹکا ہے ہفتہ گزر گیا آپ کا جسم لٹکا ہے اور ہر دن جسم خراب نہیں ہو رہا جسم کے اندر خوشبو پیدا ہو رہی ہے زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا اس واسطے انہوں نے ایمان آلائی کہ انہوں نے دل عشق رسول نال بھرے ہوئے اس واسطے قرآن انہوں نے گواہیاں دے رہے کہ انہوں نے دل سونے نبی دی محبت نال لبریزاں یاد رکھو لوگو صحابہ کون ہے صحابہ کون ہے جب غزوہ بدر میں 1000 کافر اسلام کو مٹانے آتے ہیں اس وقت 313 لوگ جو میرے نبی کے ساتھ جینے مرنے کی قسم کھا کر کھڑے ہوتے ہیں اہل اسلام اس عظیم جماعت کو صحابہ کے نام سے یاد کرتی ہے صحابہ کون ہے جب غزوہ احد کے اندر مسلمانوں پہ تیروں کی برسات ہو رہی تھی اور سونے نبی کو تیروں کا نشانہ بنایا جا رہا تھا نبی پہ چلنے والے ہر تیر کو صحابہ اپنے سینے پہ کھا رہے تھے 70 لوگوں نے احد کے میدان میں جو کفن پہنے تھے اس عظیم دین پہ قربانی دینے والی جماعت کو صحابہ کی جماعت کہا جاتا ہے ارے بدر
وہ ہے جنہوں نے حضور کے ساتھ چل کر دین پھیلایا ہے، اہل بیت وہ ہیں جنہوں نے کربلا کے ریگزاروں میں ہر چیز قربان کر کے میرے نبی کے دین کو بچایا ہے۔ اور اگلی بات بھی غور سے سن لو، جو صحابہ کرام کا غدار ہے دنیا اسے رافضی کہتی ہے، اور جو اہل بیت کا غدار ہے دنیا اسے خارجی کہتی ہے، جو دونوں کا غلام ہے دنیا اسے اہل سنت و جماعت کہتی ہے۔ ہر دور میں خارجی ایک فتنے کے طور پہ تاریخ یاد کرتی ہے، رافضیوں کو ایک فتنے کے طور پہ دوستو تاریخ یاد کرتی ہے۔ ہر دور میں دین کے علمبردار، دین کے پیروکار، نبی کے دین کے وارثوں کے حوالے سے 1400 سال لکھی گئی تاریخ میں جو نام چمک رہا ہے اسے اہل سنت و جماعت کا نام دیا گیا ہے۔ دوستو انہوں نے ایمان اس واسطے اعلان، انہوں نے سب کچھ سونے نبی دے نام تے قربان کیتا، اور میرے رب نے فرمایا آمنو کما آمن الناس، تساں بھی سونے نبی نال ایویں پیار کرو جویں حضور دے صحابہ نے پیار کیا۔ آقا کریم دے صحابہ کرام اگر تتے ٹبے دے اتے نبی دا غلام لیتا ہے اور اسے سینے تے گرم پتھر اور انہیں ساوا رک رہی، حال خشک ہو گئے، جسم زخمہ نال چور چور ہو گئے، اکھاں ابل کے باہر آ گئے، بے ہوش ہو گئے، جس ویلے پتھر ہٹایا جا رہے اور پوچھا جا رہے بلال بتاؤ کہ آپ بھی محمد کا نام لو گے؟ فرمایا مکے کے ظالموں، بلال مر جائے گا، مر کے بھی محمد محمد کہتا رہے گا۔ ہاں سونے نبی دا غلام اور تتے انگارے سلگ رہے، غلام لیٹ گئے، انگارے جسم چلا رہے، تڑپا رہے، انگارہ تے چربی پگل رہی ہے، بجھ گئی ہے آگ، غلام بے ہوش ہو گئے، جس ویلے ہوش آئے سوال کیتا خباب بتاؤ کہ آپ بھی نبی کا نام لو گے؟ فرمایا سنو، نبی کے غلاموں نے مر جانا تو سیکھا ہے، نبی کے نام سے غداری نہیں سیکھی ہے۔ ہم وفا والے ہیں، ہم نے مکے میں گھر لٹا دیے، صحابہ نے اپنی اولادوں کو چھوڑ دیا، جائیدادوں کو چھوڑ دیا، اپنے کاروبار چھوڑ دیے، سب کچھ چھوڑ کر مدینے پہنچ گئے اور بتا دیا یہ وہ صحابہ ہیں جن کی کل کائنات عشق رسول ہے، جن کی کل پونجی محبت رسول ہے، جن کا کل سرمایہ عشق رسول ہے۔ ایمان دا پختہ ہونا یہ ضروری ہے، اور ایمان دے پختہ ہون واسطے ہر شے تو ود کے سونے نبی نال محبت کرنا ضروری ہے۔ آقا کریم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا ماں پہ اولاد کل کائنات۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ عرض کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی شخص ماں پیو اولاد دھن دولت ہر شے تو زیادہ توانو پیار کریں دے تے جان توارے تو پیاری کریں دے، اس واسطے کیا حکم ہے؟ میرے آقا کریم نے فرمایا عمر اس نو چاہیے کہ وہ اپنا ایمان مکمل کرے، وہ اپنا ایمان مکمل کرے۔ حضرت فاروق اعظم صحابہ دا مجمع لگا ہے،
ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں اعلان کرنا مینوں ساری کائنات تو پیارے بھی تو ساؤ تے اپنی جان تو پیارے بھی تو ساؤ۔ حضور نے فرمایا عمر تو ساری کائنات تے جان تو پیارا ہون دا اعلان کر رہے ہیں تے میں اعلان کر رہے ہیں لوگوں عمر کا ایمان مکمل ہے۔ دوستو پتہ چلا کہ صحابہ کرام دا ایمان اس واسطے آلے کہ انہوں نے دلان دے اندر سونے نبی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت زیادہ ہے۔ حضرت سیدہ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک دیا جتنی ازواج ہیں نا قرآن آدھے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم نبی تواریاں جانا تو زیادہ نیڑے ایمان آلان دیا جانا تو زیادہ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ تے نبی دیاں ساریاں بیبیاں ایمان آلان دیاں ماما مومن اوہے جڑا حضور دیاں حضور دی ساری ازواج نو اپنی ماں مند ہے۔ مومن اوہے جڑا ایک بیوی دا بھی انکار کردہ ہے مومن اکھاؤں دے قابل نہیں ہے۔ اگلی گال سنو ساریاں ازواج ام المومنین شان والیاں اما عائشہ اوہے منافقہ نے الزام لائے کہ رب نے قرآن دیاں 18 آیتہ اما عائشہ دی شان دے اندر نازل فرمائی۔ اتنا بڑا مقام پورے دور رکوع رب اما عائشہ صدیقہ دی شان دے اندر نازل کر رہے اے مقام حضرت عائشہ صدیقہ دا میرے آقا نبی کریم دی بارگاہ چرچ کر رہی ہیں آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان دے تاران دے برابر بھی کہندیاں نیکیاں ہیں۔ میرے سونے نبی نے فرمایا ہاں میری عمر دیاں نیکیاں آسمان دے تاران دے برابر۔ حضرت عائشہ خاموش ہو گئیاں۔ اس سے حق حدیث دے خطیب گھنٹہ لا رہے ہیں لیکن میں گھنٹہ نہ لانا چاہتا میں اپنا کام کر کے اگو تے ٹرساں۔ بڑی توجہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ دا سوال میرے سونے نبی دا جواب فرمایا حضرت عمر دیاں نیکیاں آسمان دے تاران دے برابر ہیں۔ آپ خاموش ہو گئیاں حضور دل دی گل جان گئے فرمایا عائشہ دل والی گل کراں عرض کی حضور فرمایا تیرا ہاں آئی کہ میں تیرے پیو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا نام گھنساں۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ صدقتا یا رسول اللہ تو سا سچ فرمائے تو سا سچ فرمائے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا عائشہ حضرت فاروق اعظم دی زندگی دیاں ساریاں نیکیاں تے حضرت صدیق اکبر دی غار والی ایک نیکی او ساری زندگی دیا نیکیاں تو غار والی نیکی آلہ غار والی نیکی کیا ہے؟ بڑی توجہ کیا غار دے اندر حضرت ابو بکر صدیق تلاوت کر رہے ہیں کعبے دا طواف کر رہے ہیں حضرت عمر دی زندگی دی نیکیاں کیا ہیں؟ نماز بھی ہے روزہ بھی ہے صدقہ بھی ہے خیرات بھی ہے حضرت عمر دیاں بڑیاں نیکیاں لکھاں دے کروڑاں نیکیاں لیکن میری آقا کریم فرما رہے ہیں حضرت عمر دی ساری زندگی پیر صاحب ویندے نن پہ وضو کریں دے پہن آرام نال با کے تقریر سنو دوستو بڑی توجہ حضرت سرکار فاروق اعظم دیاں ساریاں نیکیاں اور حضرت صدیق اکبر دی غار والی ہک نیکی اس ساریاں نیکیاں تے پادی لے گئی حضرت فاروق اعظم کل نمازہ بھی ہیں جنگہ بھی ہیں غزوات بھی ہیں جہاد بھی ہے روزہ بھی ہے صدقہ بھی ہے بڑیاں بڑیاں نیکیاں ابو بکر توالی کیڑی نیکی ہے فرمایا میں تو تھے کعبہ کوئی نہیں جو میں طواف کر رہا قرآن کوئی نہیں جو میں تلاوت کر رہا پیسہ خیرات کا لیمن والا کوئی نہیں جو میں صدقہ خیرات کر رہا ابو بکر پھر غار میں کون سی نیکی کی ہے جو عمر کی ساری نیکیوں پہ غلبہ لے گئی ہے فرمایا غار میں نے راج کے سونے نبی کا دیدار کیا ہے اور نبی کی محبت میں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا ہے وہ نیکی اتنی اعلیٰ ہے عمر کی ساری نیکیوں پہ سبقت لے گئی ہے دوستو پتہ چلا اللہ نے عشق رسول نو مقام عطا فرمائے محبت رسول نو عزت عطا فرمائے پوری کائنات دے اندر یعنی سب تو بڑی عبادت ہے او سونے نبی دی محبت بنا ہے او سونے نبی دے دیدار بنا ہے سنو بڑی توجہ نال سنو اگر سن رہے ہو تو سبحان اللہ اونچا آکھو میں ایک دعویٰ کر رہا کہ پوری دنیا دے
نمازاں تو بھی وڈی عبادت، تلاوت تو بھی وڈی عبادت، کعبے دے طواف تو بھی وڈی عبادت، صدقے دے خیرات تو بھی وڈی عبادت سونے نبی دا دیدار ہے۔ اور ہن میں دلیل دے رہا بڑی توجہ نال سن سو، بڑی توجہ نال سن سو۔ کوئی لاکھ نماز پڑھے عبادت گزار بن سکدے، صحابی نہیں بن سکدا۔ تلاوت ساری زندگی کرے قاری بن سکدے، صحابی نہیں بن سکدا۔ ساری عمر کعبے چ بیٹھی وے حاجی بن سکدے، صحابی نہیں بن سکدا۔ لکھاں جنگاں لڑے غازی بن سکدے، صحابی نہیں بن سکدا۔ ساری زندگی دے دنیا دے ولی اپنیاں نیکیاں عبادتاں نمازاں روزے جمع کر لین، صحابی دے قدماں دی دھول دے برابر نہیں ہو سکدے۔ اے صحابہ تواڈے کول کیڑی عبادت ہے؟ فرمایا سانو سونے نبی دا دیدار ہے۔ جس نے اپنی ظاہری زندگی دے اندر حضور دا دیدار کیتے بھاویں اس تو بعد فوراً فوت ہو گئے، نہ کوئی نماز پڑھ سکے، نہ سجدہ کر سکے، نہ روزہ رکھ سکے، وہ صحابی ہے۔ اور دنیا دا کوئی غوث کتب ابطال کلندر اس دے برابر نہیں ہو سکتا۔ کیوں کہ اللہ نے اس نو سونے نبی دے دیدار والی دولت عطا فرمائی ہے۔ میرے آقا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ دی گلی چو گزرے جا رہے ہیں، ایک یہودی دے پتر نے سونے نبی دا دیدار کیتا، پیو بھی یہودی پتر بھی یہودی، اس نے سونے نبی نو تکیا اور تکدا رہ گیا۔ حضور نال محبت ہو گئی، حضور نال پیار ہو گیا۔ ہن بہانہ لب کے حضور دے کول آ کے سرکار دی جُتی مبارک اٹھا لیندے، نالین پاک اٹھا لیندے، بس حضور ونجن لگ دے، او صاف کر کے حضور دے اگے رکھ لیندے، حضور نال محبت کر دے۔ لیکن پیو نو نہیں دسایا، ماں نو نہیں دسایا، کسے نو نہیں دسایا۔ نبی دی محبت دل دے اندر لے کے بہ گیا۔ رات نو نیندر نہیں آندی، چین نہیں آندا، آرام نہیں آندا، ساری رات کروٹاں بدلتا گزر دیے۔ نیند کتھے گئی؟ نیند کیوں نہیں آندی؟ دوستو اس ویلے نبی دا عشق آ ونجے وقت راتاں دیاں نیندراں قربان ہو وینیاں۔ اج سکھ متراں دی وتھیری ہے، کیوں دلڑی اداس کھنیری ہے، لو لو وچ شوق چنگیری ہے۔ اج نینا لائیاں نے چھڑیاں، پیر مہر علی شاہ تاجدار کھولا رضی اللہ عنہ دی نیند قربان ہو گئی۔ پوچھا مہر علی تینو نیند کیوں نہیں آندی؟ وقت آپ دسا اج سکھ متراں دی وتھیری ہے، اور نیند کتھوں آوے؟ سونے نبی دی یاد آ رہی ہے، آقا دی یاد تڑپا رہی ہے۔ اج سکھ متراں دی وتھیری ہے کہ دل میں اداس کھنیری ہے، لو لو وچ شوق چنگیری ہے۔ اج نینا لائیاں نے چھڑیاں، اس صورت رو میں جانا تھا، جانان کے جانے جہانا تھا، سچ آقا تے رب دی شانا تھا، جس شان تو شانہ سب بڑیا مکھ جنگ بدر شاشانی ہے، نتھ جم کے لار نورانی ہے، کالی زلف کے آنکھ مستانی ہے، مخمور رکھی ہیں مدبریاں لا مکتی مخطط درد جمن من بھاوری جھلک وکھاؤ مٹھن ہوا مٹھیاں گالی علاؤ مٹھن یعنی ہمراہ وادی سن کریاں انہیں سکھدیاں تے قربانیاں تے لکھوار صدقے جاندیاں تے انہیں پردیاں مفت وکا دیاں تے شلوت بھی آمن اور کھڑیاں میرے علی رو رہے تھے، تڑپ رہے تھے۔ آواز آئی میرے علی دیکھو سامنے آنکھ کھولو کون آیا ہے؟ آنکھ کھولی اللہ کا رسول سامنے نظر آیا تو یہ شعر میرے علی نے نبی کو دیکھ کے پڑھا، سبحان اللہ ما اجملہ کا ما اکملہ کا ما احسنہ کا۔ کتھے مہر علی، کتھے تیری سنا اور سونیاں کھیاں، کتھے جاڑیاں۔ عشق ہو جائے تو راتوں کی نیندیں لٹ جایا کرتی ہے۔ تھوڑا سرائے کی تو معذرت دوستو، رات کروٹوں میں بدلتی ہے گزرتی ہے، صبح حضور کا دیدار ہوتا ہے۔ یہ جو عشق ہے نا، یہ ایک آگ ہے، اور یہ آگ
اندر اندر جلاتی ہے، اندر اندر سلگاتی ہے۔ بیچارہ بیمار ہو گیا، بستر پہ آ گیا، باپ کہتا ہے پتہ نہیں میرے بیٹے کو کیا ہو گیا، میں مریض مصطفیٰ ہوں، مجھے چھیڑنا طبیبو، میری زندگی جو چاہو مجھے لے چلو مدینہ، میرے بیٹے کو کیا ہو گیا؟ عشق نے اس کے دل کو جلایا، اگتے عشق دا سیک برابر، عشق دا سیک سنگیرا، اگتے سارے ککتے تانے، عشق سارے تن میرا، اگتا دارو میتے پانی، عشق دا دارو تیرا، بلے شاہ اتھے کٹ نہیں رہندا جتھے عشق جلاوے ڈیرا۔ آخری وقت آ گیا، سانسیں اٹکنے لگی، باپ کہتا ہے بیٹا کوئی آخری تمنا ہے تو بتا دو، آج تیری تمنا کو پورا کیا جائے گا۔ بیٹا کہتا ہے بابا جان نہ کوئی تمنا ہے نہ کوئی آرزو ہے، بس اتنی خواہش ہے، نجم کی یا خدا آرزو ہے یہی، عاشق زار کی آبرو ہے یہی، موت کے وقت سر ان کے قدموں پہ ہو، دین ہوتی رہے دم نکلتا رہے، ایک بار میرے آقا کو میرے گھر لے آؤ۔ باپ دوڑتا ہوا گیا، یا رسول اللہ میں یہودی ہوں، آپ کے دین پر نہیں ہوں، لیکن میرا بیٹا مرتے ہوئے آپ کو یاد کر رہا ہے، کیا آپ میرے گھر میں آؤ گے؟ فرمایا ضرور آؤں گا، یقین ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں۔ یا رسول اللہ نوجوان انتظار کر رہا ہے، حضور آنے والے ہیں، حضور آنے والے ہیں، اور دل ہی دل میں کہہ رہا ہے کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ، گناہگاراں تیرے راہ ملے یا رسول اللہ، کدی تے لنگ دے چھات پا جاؤ میرے گھر بھی، میں ایسے آستے گھر نو سجاما یا رسول اللہ، میں مندہ ہاں تیرے لائق تے نہیں کلی نمانے دی، جے آ جاؤ تے میں خوشیاں مناما یا رسول اللہ۔ آقا میرے گھر میں کب آؤ گے؟ میری جان جانے والی ہے۔ اچانک دروازہ کھلا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے اندر آ گئے، حضور آ گئے، حضور آ گئے، سر بالیوں نے رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو مریض کی بن آئی ہے، دیکھو دیکھو اللہ کے رسول تمہارے گھر میں آئے ہیں۔ نوجوان نے حضور کو دیکھا، مسکرایا، مسکرانے کے بعد اس کے لب ہلتے ہیں، ایک بار پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی پڑھنا تھا، اس کی جان نکل گئی، بڑی توجہ، جان نکل گئی، روح پرواز کر گئی، نوجوان کا دم ٹوٹ گیا، زندگی کے دن پورے ہو گئے، حضور کو دیکھا، کلمہ پڑا، موت آ گئی۔ اب کیا ہوتا ہے؟ سانسیں رک جاتی ہیں، سانسیں رک جاتی ہیں، دل کی دھڑکنیں بند ہو جاتی ہیں، گردش خون رک جاتی ہیں، بندے کے ہاتھوں نے کام چھوڑ دیا، پاؤں نے کام چھوڑ دیا، لیکن آنکھ اب بھی کھلی تھی، سونے کا دیدار ہو رہا تھا، آنکھ اب بھی کھلی تھی، آقا کا دیدار ہو رہا تھا۔ مرنے کے بعد بھی میری آنکھیں کھلی رہی، عادت جو پڑ گئی تھی تیرے انتظار کی، آقا کا دیدار ہو رہا تھا۔ اللہ اکبر، حضور جانے لگے، اس کا باپ کہتا ہے یا رسول اللہ اب یہ ہمارا نہیں ہے، اب یہ آپ کا ہے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا ہاں اب یہ ہمارا ہے، یہ دنیا میں بھی ہمارا ہے، یہ قیامت میں بھی ہمارا ہے۔ ہم نے پوچھا مولویوں سے، ہم نے پوچھا مفتیوں سے، ہم نے پوچھا علماء سے، ہم نے پوچھا خطباء سے کہ کیا بتائیے وہ شخص جس نے کلمہ پڑھا اور اس کا دم ٹوٹ گیا، نہ اس نے نماز پڑھی ہے، نہ اس نے روزہ رکھا ہے، نہ اس نے کعبے کا طواف کیا ہے، نہ اس نے ایک بار سبحان اللہ کہا ہے، نہ اللہ اکبر کہا ہے، نہ اس نے کوئی اور نیکی کی ہے، نہ قرآن کھول کے دیکھا ہے، کیا دنیا کا کوئی غوث کتب ابدال اس کے برابر ہو سکتا ہے؟ ہمیں سب نے فتویٰ دیا کوئی نہیں ہو سکتا، کوئی لاکھوں سال نمازیں پڑھے تو بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا، کوئی ہزاروں سال کعبے میں بیٹھا رہے تو بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا، ارے دنیا کے سارے ولی اپنی نیکیاں ملا لے تو بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ہم نے پوچھا کیوں؟ فرمایا وہ دیدار رسول کر کے گیا ہے، وہ دیدار رسول کر کے گیا ہے۔ مسلمانوں سن لو، زندگی وہی ہے جو عشق رسول میں گزر جائے، ہاں ہاں دل کی دھڑکنیں وہی ہے جو سونے نبی کے نام لگا دی جائیں۔ آج دنیا میں ظلم و بربریت کا بازار گرم ہے، گستاخان رسول میرے نبی کی گستاخی کر کر کے اس نبی کے غلام کو در رسول سے دور لے جانا چاہتے ہیں، نبی کے در سے ہٹا دینا چاہتے ہیں۔ نوجوانوں عشق رسول کے دیوانے بن جاؤ، ماں باپ سے زیادہ نبی کو چاہو، اولادوں سے بڑھ کر نبی کو چاہو، نبی کے نام پہ رونا سیکھو، عشق رسول میں تڑپنا
پڑھنا سیکھو، محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تسبیحاں پڑھنا سیکھو۔ بتا دو دنیا کو زمانہ گزر گیا تو کیا ہوا، آج بھی جس بندے مومن کے سینے کو چیر کے دیکھو گے یہ سینہ نہیں تمہیں عشق رسول کا مدینہ نظر آئے گا۔ نوجوانوں، یا رسول اللہ کہنے والوں، آقا کے غلاموں، پیارے آقا کے نام پہ اپنے پیارے انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگا لینے والوں، اذانوں کے ساتھ درود و سلام پڑھنے والوں، صبح شام نبی پاک سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے خواب دیکھنے والوں، آؤ وہ عشق لے آؤ، وہ محبت لے آؤ، وہ نبی کے غلام بن جاؤ، وہ شاکان رسول بن جاؤ، وہ غلامان رسول بن جاؤ، کہ جب بھی عزت رسول کی بات آئے، محبت رسول کی بات آئے، نبی پاک سے پیار اور محبت کی نامہ بات آئے اور ہمیں انگریز للکارے، یہودی للکارے، گستاخ للکارے، تو سنیوں کے ہر گھر سے ہمیں غازی علم و دین شہید نظر آئے، سنیوں کے ہر گھر سے ہمیں غازی ممتاز حسین قادری کی للکار نظر آئے۔ دوستو، بات میں تھوڑی کرنا چاہتا تھا، طویل ہو گئی، میں آخری جملہ میرا باقی ہے، وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ، ایمان بھی آلہ ہوئے تے عمل بھی آلہ ہوئے۔ سن سو یا نہیں؟ ذرا اچھا آنکھو جا سبحان اللہ۔ سچا ایمان اس دے جس دا عمل بھی سچا ہے۔ اگر دعویٰ ہے حضور دی محبت دا، دعویٰ ہے سچے مسلمان تھے اور دا، تے 5 ٹائم دی نماز کوئی نہیں تا سارا دعویٰ جھوٹ ہے، کیونکہ اسلام مسلمان ایمان دی پہلی نشانی اللہ پاک نے 5 وقت دی نماز۔ زبان نال تا ہر کوئی آدھا ایسا نبی دے غلام ہے، دل اپنا پرانا پاپی تھا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ کردار تو پتہ چلے، کردار تو کہ اے بندہ مسلمان ہے۔ 5 ٹائم دی نماز کو نہ ہوئے کئی مسلمانی، ماں پیو نو دھکے دیندہ پیا ہے، گالیاں کٹھیندہ پیا ہے، ماں پیو نو گھروں کٹھی ودہ ہے، تو تڑاخ گالی گلوچ، نہ ماں دا ادب ہے نہ پیو دا ادب ہے، آدھا میں مسلمان ہوں۔ اسلام ایک گلتا نہیں سکھائی جڑا تو آج ماں پیو نال کرے نہ کر۔ آقا کریم فرمایا نماز روزہ صدقہ خیرات کوئی شے قبول کوئی نہیں جس تے ماں ناراض ہے، جس تے پیو ناراض ہے۔ حضور فرمایا ماں تمہارے واسطے جنت ہے، ماں پیو تے یا ماں پیو تمہارے واسطے دوزخ ہے، انہاں دی خدمت کرے سو اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے سو، انہاں دی خدمت نہ کرے سو اس سے وجہ تو اللہ پاک تمہیں دوزخ ساتھ دے سو۔ یعنی ماں پیو کون ہیں انہاں کو لو پچھو ماں پیو دی قدر۔ حضور نے فرمایا جڑا ماں پیو نو پیار نہ لے دے اللہ پاک حج دا ثواب عطا۔ وال وال دیتا ہے، فرمایا جتنی وار دیکھ سو اللہ اتنے حج دا ثواب عطا فرمائے۔ پیار نال دیکھنا حج دا ثواب ہے، تے جڑا غصے نال دیتا ہے، جڑا پاک پاک بھی کریں دے، اس دا انجام کیوں ہو سی؟ اس واسطے دوستوں کو یہ سارے عمل تو بھی پتہ چلے کہ اے بندہ مسلمان ہے، سارا نام ہے مسلمان۔
اسلام دے اندر شرک تو بعد سب تو وڈا گناہ سود ہے. آج گلی گلی سود عام ہو چکا. جس کو 4 پیسے سود تے پیسے دینا شروع کر دیں. خدا رسول دے نال جنگ سود خوری. بھاویں گھندا پیے بھاویں دیندا پیے. سود دا ایک لقمہ ماں دے نال 7 نبیاں دے قتل دے برابر ہے. قیامت اس خدا رسول دے دشمناں دی علیحدہ صف بنائی ویسی. سود خوراں نو اس صف دے اندر کھڑا کیتا. آج میچ بعد شروع تھیندا ہے تے میچ تے جوا سٹا پہلے لگن پے ویندے. نہ مسلمان ہے کم ایک بھی مسلمان آنا کوئی. شراب و لعنت جس دا ایک قطرہ بھی مسلمان واسطے حرام ہے. آج شراب بھی اس قوم دے اندر عام ہو چکی ہے. زنا بھی عام ہو چکا ہے. قتل و غارت بھی عام ہو چکی ہے. اتنے بڑے بڑے گناہ جس نو اسلام نے صاحب اسلام نے رب دے قرآن نے سونے نبی پاک علیہ السلام نے حرام قرار دیتے. آج وہ سارے کام اپنے سینے نہ لا کے بیٹھے. مسلمانوں خداوندی کرائے. ایک گل دسو میرے پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے آون تو پہلے جڑا زمانہ ہی اس زمانے نو کیا دیا ہو؟ زمانہ ہے جاہلیت. پڑھتے نہ دے ہو کتاباں چ. اس نو کیوں جہالت دا دور آکھا ویندا؟ اس واسطے کہ سود آئی, شراب آئی, جوا آئی, زنا آئی. دھیاں تے ارمان کرے نیان انہاں دفنا دے نیان پتراں تے خوشیاں منے نیان. دساؤ مسلمانوں اس زمانے جاہلیت تے آج دس پڑھے لکھے دور دے اندر فرق کیا ہے؟ شراب اتھے بھی آئی اتھے بھی ہے, جھوٹ اتھے بھی آئی اتھے بھی ہے. ماں پیو دی عزت اس معاشرے دے اندر بھی کوئی نہیں, اس معاشرے دے اندر بھی کوئی نہیں. اتھے بھی بیٹے تے خوشی آئی, بیٹی تے غم آئی. آج بھی بیٹے تے خوشی ہے, بیٹی تے غم ہے. دساؤ فرق کیا ہے؟ فرق کتنا ہے؟ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا گناہ کی دن, اسا کلمہ بھی پڑھی بیٹھے ہیں گناہ بھی کرے دے بیٹھے ہیں. اللہ پاک اساری قوم نو ہدایت عطا فرمائے. لیکن دوستو سارے کماں دی بنیاد کلمے تو بعد نماز. میرا ہاتھ ہی دے جتنے نکے وڈے اندر بیٹھے ہو, باہر بیٹھے ہو, دیواراں تے بیٹھے ہو, باہر کھلوتے ہو, میرا یہ دل کریندا ہے میرا ہر سنگی ہر بھائی چھوٹا وڈا نمازی بن جائے. کہ انہوں کی کراں ولی تو ہویا تا نگاہ چا کریا. ہائے 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 ولیاں دی کیا گل ہے. آدھے نے یہ جڑا پیر سائی ہے نا اے سانو سارا نو کلمہ پڑھائی کھلوتا ہے. آپ فرمائے تینوں میں پڑھائے تینوں میں پڑھائے. ولی دی تے گل بھی ہو رہی. ولی اللہ دا دوست ایک خواجہ خواجگان ولی کامل خواجہ فقیر محمد حسنی الباروی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھاں مسلمانہ دی زندگی تبدیل کر کے. ایک دفعہ جو منہ تے ہاتھ لایا نا پتر ڈاڑی ہون نہیں مناونی. بات دوستو گردن کٹ گئی ہے. جس منہ تے خواجہ صاحب نے ہاتھ پھیرا وہ ڈاڑی نہیں منائی گئی. صرف پیری مریدی نہیں چلائی, دم درود نہیں چلایا. جڑا مرید تھے منایا اس نو یار دے رانگے چ رنگ کے چھوڑے. سونی ڈاڑی بھی ہے, سونا امامہ بھی ہے, سونا چٹا لباس ہی ہے. پرو چل دے پرو پتہ چل دے خواجہ صاحب کا مرید آ رہے ہیں. یہ ولیاں دیا گلا ہونا سارے تو وہ گل ہے کونا. ادا تو ہاں خاری شکل صورت بڑائی ودیا نیکا لی دعا کرو اللہ تعالیٰ یا 4 لفظ قبول کر گئی. کوئی ٹیکہ ہویا نماز آلا تو میں ہر کنو ایک ایک آج لوا کے بھیجا. کوئی گھوٹا ہویا تو میں لنگر ہی سٹوا گا تھا کہ کئی طریقے مسلمان نمازی بن بنے. لیکن ایک گال یاد رکھا ہے تو صحیح ہاؤ ڈیٹ. حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کی تھی نا وہی یہ بوتھیاں تے دیکھو یہ 5 بھی نہ پڑھ سکتے. حضور فرمایا ان میں کہ کرا آپ منگم تے آپ چھوڑی منیا. اللہ پاک فرمایا 5 پڑھسوں میں ثواب 50 دے. کتنے پڑھسوں کتنیاں پڑھسوں اور نہ پڑھائے پائے منہ تو اللہ چاہد. کتنیاں پڑھسوں تے ثواب کتنا ڈیسی؟ ثواب ڈیسی 50 دا. کتنا ڈیسی؟ 50 دا. لیکن ہاؤ تو صحیح ڈیٹ نماز آلے پاسے کو نہ لگ
لیکن اللہ پاک بھی تو بوٹے پکے بنے. میرے سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بے نماز قیامت دنی حامان، شداد، قارون، ابی بن خلف اے وڈے وڈے کافر ہیں نا، حضور فرمایا انہاں کافراں دے نال بے نماز نو کھڑا کیتا ویسے. آج نہ پڑھو اپنی مرضی نے، کل اٹھی سو حامان تے شداد دینا، حضور تے غلامچ او کھڑا کیتا ویسی جڑا آج 5 وقت دا نمازی ہو سی. دوستو میرے نال اس آستانے دے شہزادہ بیٹھے کہ جنہاں دے والد گرامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تا نماز دی گل کی تھی، لیکن اے ہر شہزادہ ہر صاحبزادہ اپنے مرید دے نال پہلی گل نماز دی گل. اور ایسے آستانے اہل سنت و جماعت واسطے فخر ہے. میں اپنے پیر و مرشد دی در تے 85 دے اندر بھور شریف بیعت ہون گیا، پیر و مرشد نے پہلا سبق نماز دا لیا. 93 سال دی عمر وچ میرے پیر و مرشد علیہ رحمت دا وصال ہوئے کہ آپ اپنی زبان نال فرمائیں بچہ جدہ تمہیں بالغ ہویا میری ایک نماز دی، ایک جماعت دی، ایک رکعت بھی قضا نہیں تھی. با جماعت 80 سال با جماعت ایک جماعت کی پہلی رکعت بھی قضا نہیں ہوگی. یہ اللہ والا دی شان. تو میں گل یہ کرنا چاہنا ہوں کہ اللہ پاک نے ایمان تو بعد پہلی گل نماز، سونے نبی پاک نے کلمے تو بعد پہلی گل نماز، کہ مرشد نے بھی بیعت تو بعد پہلی گل نماز. رب دا سچا بندہ اوہے جڑا نمازی ہے، حضور دا سچا امتی اوہے جڑا نمازی ہے، پیر دا سچا مرید اوہے جڑا نمازی. جڑا نمازی نہیں، نہ مرید تے ہونے سچا ہے، نہ امتی ہونے سچا ہے، نہ رب دی بندگی دے اندر سچا ہے. ایمان دے نال عمل دا ہونا ضروری ہے، تاں نفع ہے تاں فائدہ ہے، ورنہ نقصان ہی نقصان ہے. اور آخری گل کر کے میں گل ختم کراں، نماز پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے؟ پڑھساں یا نہ پڑھساں؟ اپنے دل نال. اے اندر بیٹھے دو مفتی، ایک ہے نفس امارہ، وہ ہر ٹائم غلط گل پڑھے، تے ایک ہے سارا ضمیر، وہ ہمیشہ بار بار آدھے یار سیانا تھی. اپنے ضمیر نال مشورہ کر لو، اس تو بعد ہاتھ چاہو کہ آج تو بعد نماز پڑھساں انشاءاللہ. ہاتھ چاہو. اللہ پاک سب نو 5 وقت دی نماز دی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.